اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ نماز عصر کے بعد جو شخص بھی پڑھے گا، روزہ اس کا وسیع ہوگا، مال و دولت میں کھیلے گا، ہر پریشانی دور ہوگی، رزق میں بے شمار بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب کا حقدار ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کے چھوڑنے کا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تمام نمازیں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کیا کرو، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہوگا، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث کے بارے میں مزید تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں عصر کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہوگا۔ ممکن ہے اس پر سوالات و جواب ہی نہ ہو تو نہایت ہی آسان ہوگا، کیونکہ اس کی گفتگو میں تمام سوالات کا جواب ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے وقت نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہوئے ملائکہ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہوئے کہیں گے، تیرے بندے کے پاس سے آئے ہوں۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی، گویا اس کے اہل و عیال سے مال اسباب چھین لیا جائے گا۔ ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں چھوڑ دی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے، دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی اسی وقت ختم ہوگی۔ تو یہ آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جس میں مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ اور تیری اولاد کی نگاہ میں رہو گے، تیرے گھر پر، یعنی یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھروں میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی غربت میں ہے، فقر و فاقہ عام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت سورہ بقرہ میں بھی نہایت بیان کی گئی ہے، اس لیے آپ
اپنے آپ کو خطرات میں محسوس کرتے ہیں تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی فضیلتوں اور نعمتوں والی ہے، اس کی بلندیاں اور برکتیں آپ سب جانتے ہی ہیں۔ رب العالمین کی توحید اس کی بریائی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبہ اور عظیم القدر ہے، ان میں سے عظیم تر آیت الکرسی ہے۔ یہ واحد آیت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی۔ 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم تر آیت ہے، اس لیے اس میں ذات باری کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی 1/3 قرآن ہے۔ اس ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والوں کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کی موت کے۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت سے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے، وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر کے اس بہن کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، نیک سفر پر اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا۔ میں اس طرح کے بہت سے اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل دگنے ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے یا چھوٹا سا مختصر سا درود صلی علی محمد یا صلی علی محمد پڑھ لے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد اور نیت علیحدہ ہوگی۔ آج قبولیت کی گھڑیوں کے دن شروع ہو چکے ہیں، رمضان المبارک کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ آپ کے نصیب کا چمکتا ہوا ستارہ اور چمکنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ آج جو بے روزگار ہیں بے روزگاری کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے بے اولاد کے لیے پڑھ لے، تنگ دست ہے تنگ دستی کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی کی محبت میں کمی ہے تو محبت کے لیے پڑھ لے۔ اس وظیفے کو آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، اس میں کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور اپنے مقصد کی نیت کر لی تو آپ نے 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی آپ نے بہت ہی دھیان اور تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کر کے پڑھنی ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے۔ آپ نے جان نہیں چھڑا لینی۔ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد جو وظیفے کے شروع پہ درود شریف پڑھا تھا آپ نے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمت برکت نازل عطا فرمائیں گے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنے کر کے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ نے گناہوں کے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد آپ نے معافی طلب کرنی ہے، اور آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ نے ان سب کے بارے میں اللہ کو بتانا ہے۔ آپ نے دنیا والوں کو بتانے سے بہتر ہے اپنے اللہ کو بتائیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارا رازق ہے، ہمارے ہر مشکلات اور پریشانیوں کا حل نجات دلانے والا ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دیتے ہوئے اپنے تمام تر گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اتنا رو رو کر اللہ کو منانا ہے کہ آج آپ نے اپنے تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے اللہ
کے حوالے کر دینی ہے۔ اپنے سچے دل سے گناہوں توبہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سجدہ سجو ہو جانا ہے اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا واسطہ دے کر اپنی تمام تر گناہوں کی پھر سے معافی مانگنی ہے، اپنی پریشانیاں اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اے میرے مالک، جو بے اولاد گار ہیں اس کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما دے، آمین یا الہی آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک کوئی نام کمنٹس میں تحریر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔